ارے پانی پتا نام سنا ہے؟ وہاں ایک آدمی تھا اور بیچارے کی زندگی بہت بگڑی ہوئی، ڈاکے ڈالنا، گھر لوٹنا اور شرابیں پی کے مستی میں وہ بیچارہ اس سے اس کے پورا گاؤں بھی، یہاں تک کہ وہاں جو پولیس وغیرہ تھی وہ بھی بہت پریشان تھی، وہ بھی ڈر رہی تھی کہ پتہ نہیں آج اس کو لوگ لیلا لیلا کہتے تھے، اس کا نام لیلا، اللہ کا کرنا ایک جماعت، تو جماعت جو مقامی ساتھی رہبر بنتا ہے، مقامی ساتھی اس جماعت کو لے گئے اس کے گھر، دروازے پر کھڑے ہو کر السلام علیکم، آپ کے بھائی آپ سے ملنے آئے ہیں۔ وہ تو رات بھر کا پیا ہوا تھا، وہ وعلیکم السلام بولتا ہے تو بول بکھر رہے، وعلیکم السلام، اس نے جواب دیا میرے بھائی، اٹھ کر کے اپنی جگہ سے آیا، جماعت والوں نے مصافحہ کیا اور کہا ہم آپ کے بھائی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ بھی مسلمان ہو۔ بیچارہ چونکہ نشے میں تھا، آدھا کلمہ زبان پر آدھا اندر، جماعت والوں نے کہا کہ ہم آپ کے بھائی ہیں، آپ سے ملنے آئے ہیں، یہاں مسجد میں ٹھہرے ہیں اور ہمارا جی چاہتا ہے آج تو آپ بھی ہمارے پاس مسجد میں آ جائیں۔ ان جماعت والوں کی بات ایسی لگی کہ اس نے یوں کہا ابھی آتا، نشے میں تھا، تھوڑی دیر کے بعد نہایا، غسل کیا، کپڑے بدلے اور مسجد میں آ گیا۔ جماعت والوں نے پہلے سے بھی لوگوں کو، وہ سارا مجمع تھا مسجد میں، اب وہاں ہو رہی تھی تعلیم، یہ فضائل نماز کی کہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، جیسے یہاں مسجد میں فضائل نماز پڑھی جا رہی تھی، تعلیم کے حلقے میں وہ بیٹھ گیا لیلا، نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنا، نماز کو قضا کرنا، نماز میں سستی کرنا، اکیلے پڑھ لینا، جماعت چھوڑ دینا، اس کی جو ساری روایت آ رہی تھی، تب اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے، ٹپ ٹپ۔ میں بھی اپنے کو مسلمان کہتا ہوں، میں تو جانتا ہی نہیں، نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، اور کیا جماعت اور کیا تشکیل کس کو؟ عربی کا لفظ ہے تشکیل، کہ جو جس شکل کے ساتھ آیا ہے شکل بدل کر جائے، نماز کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دے، کہ نہیں آج سنیے مرنے مر جائیں گے، نماز کبھی قضا نہیں ہونے دوں گے، شکل بدل جائے۔ تو وہ جماعت والوں نے تعلیم کے بعد کہ بھائی ہم تو بندے اللہ کے ہیں جو رب العالمین ہے، اور ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو رحمت للعالمین، حضور نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتائی ہے، ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، معمولی چیز، اس کو سیکھنے کے لیے، اس کی عظمت دل میں پیدا کرنے کے لیے، اور صحیح نماز پڑھنی آ جائے اس کے لیے چلے میں جانا ہے۔ صرف ساتھی نے اتنا کہا اور وہ لیلا بولا اے بھائی سچ سے کہہ رہے چلے میں جاؤں گا۔ سارا مجمع حیران، جو آدمی شراب میں اتنا چکنا چور رہتا ہو، جس سے ہر ایک ڈر رہا ہو کہ آج کس کا گھر لٹے گا اور آج کس کے ہاں ڈاکہ ڈالے گا، یہ چلے میں جائے۔ یہ خبر ایسی پھیلی کہ اس گاؤں میں جو بنیے تھے نا، اس گاؤں میں ان بنیوں تک بات تک وہ بھی بیچارے ڈرے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں آج کس کا گھر لٹے گا، اور کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ جب ان کو پتا چلا تو انہوں نے کہا اگر لیلا چلے میں جاتا ہے تو جتنا بھی خرچ ہوگا وہ ہم دیں گے۔ لیلا کو پتا چل گیا کہ گاؤں کے بن گئے، اللہ میرا، نبی میرے، قرآن میرا، دین میرا، مال میرا لگے گا اللہ کے دین پر، مال میرا لگے گا نماز سیکھنے پر، مال میرا لگے گا چلے میں جانے پر۔ چلے میں نکل گیا۔ ہمارے سامنے کی بات ہے، کئی سال پہلے چلا لگا کے جب آیا حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے پاس، تو کہنے لگا حضرت جی میرا حال تو لوگوں نے سنایا ہوگا، آپ کی دعا کی برکت سے، اور وہ جماعت جو آئی تھی اور اس کی کوشش، اور اس نے جس پیار کے ساتھ مجھے سمجھایا تھا، تو وہ آیا، اس نے کہا حضرت جی آپ کی دعا کی برکت سے اللہ نے مجھے توبہ بھی نصیب فرمائی، میں نمازی ہو جائے، لیکن اب میں واپس گاؤں جا رہا ہوں، تو وہاں جا کے اب میں کیا کروں؟ حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایک کام کرنا، تو جس گاؤں میں ہے، او مجمع والو سب سنو اچھی طرح کان کھول کے، تیرے گاؤں میں کوئی بالغ مرد و عورت بے نمازی نہ رہے، اس کی تجھے کوشش کرنی ہے۔ پھر حضرت جی نے فرمایا تو دادا آدمی ہے، تجھے تو دیکھ کے پولیس والے بھی ڈرتے ہیں اور وہ گاؤں والے بھی ڈرتے ہیں، لیکن ہمارا کام پیر پکڑنے کا، خوشامد کا، حکمت کا، محبت کا ہے، کسی کو ماریو مت، کسی کو دھمکائیو مت، کسی کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی پیار سے۔ حضرت جی بس آپ دعا کر دیں، میں انشاءاللہ آپ نے کہا میں ضرور کروں گا۔ حضرت جی سے نصیحت لے کر آیا تھا، اس نے شروع کیا، ہم وہی تھے نظام الدین میں، تھوڑے دنوں میں اس کا خط آیا حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے پاس، حضرت جی آپ کی دعا کی برکت، اور میں نے جیسے ٹوٹی پھوٹی اپنی محنت کی، لوگوں نے کچھ کیا بھی کرایا بھی، لیکن میں کسی سے ناراض نہیں ہوا، ان کے پیر ہی پکڑتا رہا۔ اللہ کا شکر ہے اب پورے گاؤں میں صرف 2 آدمی بھی نمازیں، آپ دعا کر رہے ہیں ان کو بھی، تھوڑے دنوں کے بعد کہ وہ دونوں بھی نمازی ہو گئے، پورا گاؤں 100%۔ حضرت جی اب میں کیا کروں؟ سب تو نمازی ہو گئے۔ آپ نے فرمایا
ये देखो ये औरतें बेचारी, तो कहा कि तुम्हारी औरतें खेतों में भी काम करती है, खाना भी वही पकाती हैं, कपड़े भी वही धोती हैं, बच्चों को दूध वही पिलाती हैं और सारे काम करती हैं। एक काम करो, औरतों पर तो महीने में कुछ दिन ऐसे भी आते हैं कि वो कुरान भी नहीं पढ़ सकती, लेकिन जिक्र कर सकती हैं, सुभान अल्लाह, दुरूद शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा कलमा, अस्तगफिर, ये कर सकते। तुम एक काम करो कि सारी औरतें 5 वक्त की नमाज के साथ सुबह शाम की 3-3 तस्बीहात जरूर, और बाकी खाना पका रही हो और दुरूद शरीफ पढ़ रही हो, आटा गूंद रही हो और तीसरा कलमा पढ़ रही हो, बच्चे को सीने से लगा के दूध पिला रही हो और जिक्र कर रही हो। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी सुना, जब वो कारगुजारी सुना रहे थे कि 4 महीने की कितनी जमातें गई, कितने जमातें तैयार हैं, बहुत सारों के इरादे का भी कि अभी इज्तिमा से इंशाल्लाह वो 4-4 महीने के जाएंगे।